الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر قاری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے. کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے گا اسی طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے؟ بے شک صدق اللہ العظیم. اپنے تمام ویورز کو، تمام دیکھنے والوں کو رمضان الکبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض اور میرے ساتھ ہیں محمد رضوان سرور اور قاری نعمان سیفی نے بہت پیارے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کلام پاک کیا ہے اور جس کا ترجمہ رضوان نے ہمیں پڑھ کر بتایا. اور بے شک اللہ قادر و مطلق ہے، اللہ کی ذات قادر و مطلق ہے. اور
اس میں آپ یہ دیکھیے کہ رمضان ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف رحمتیں برس رہی ہیں، صرف محسوس کرنے کی بات ہے. ویسے تو اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جب اللہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں صرف اس کو محسوس کرنا ہے، اور ہمیں محسوس یہ کرنا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر فیل کو دیکھ رہا ہے. جب ہم پوری دنیا کے سامنے ہوتے ہیں اور ہم پوری دنیا کے سامنے تو بڑے اچھے سے سمٹ کے اور بڑا اپنی پوزیٹیو امپیکٹ اور ایک اچھا چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا تنہائیوں میں، تو آپ نے تب بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ہے جو تب بھی کوئی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. ہمارے تنہائی کے کال آف فیل، ہمارے تنہائی کے اعمال وہ بھی کہیں نہ کہیں لکھے جا رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے. اور رمضان میں تو یہ دوسرا عشرہ ویسے ہی یہ عشرہ ہے جس میں آپ مغفرت کروا سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے. وہ رحمان و رحیم ہے، کبھی بھی اس کی ایک کرم کی نظر ہو گئی، آپ کے پہاڑوں جیسے گناہ بھی ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، تو اس کرم کی نظر میں پتہ نہیں کتنے لوگ بخش جائیں. بالکل، اور بڑا خوبصورت فضا آپ نے میسج دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو وائب جانی چاہیے ہمارے میں سے، لیکن ہمیں کیمراز کا بھی بڑا ڈر ہوتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم شاپس پہ جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں کہ کیمرہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے. ہمیں مگر یہ خوف نہیں ہوتا کہ جو اللہ رب العزت ہے جب ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور شارک سے زیادہ قریب ہے. ہمیں اس کا ڈر خوف نہیں ہوتا، لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر ہمارے عمل میں بھی وہ چیز شامل ہو جائے گی. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ ہمیں ڈر خوف نہیں ہوتا. ہمیں جب ڈر خوف ہونا، ہمیں پتا ہو کہ ہم آنسر، ہمیں پتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہی دن آئے گا جب مر جائیں گے پھر تو سب نے حساب دینا ہے. اور پھر دیکھا جائے فضا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ کر لیتے ہیں، جیسے نارملی ہے چوری ڈاکے پڑتے ہیں، یہی سوچتے ہیں نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کر لیتے ہیں. تو وہ یعنی ایک جو ایمان ہے وہ پھر ایمان تو مضبوط نہ ہوا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. ناظرین، آج ہم پروگرام میں تحفظ ماحولیات کے حوالے سے بات کریں گے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہمیں اپنے تو حقوق پتہ ہوتے ہیں، مگر ہم سے منسلک جو لوگ ہیں اس سے ہٹ کر جو جاندار ہیں، یہ جو پودے ہیں، ہمارے درخت ہیں، پانی ہے، ہر چیز، زمین ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. بالکل، اور ہمارے پہ کچھ فرائض بھی ہیں ان سے ریلیٹڈ. ہم اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور جبکہ اس کو درست کر دیا گیا ہے. تو ناظرین، زمین تو یہ ایک نعمت ہے یقیناً اللہ پاک نے. یہاں سے ہم رزق کھاتے ہیں، یہاں پر ہم اناج بوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب فساد کی بات آتی ہے تو آج کے دور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدم برداشت بہت بڑھ چکی ہے. اور ہم اپنے فیملیز میں دیکھ لیں، ہم آرگنائزیشنز میں دیکھ لیں، رات چلتے ہوئے سڑک پہ دیکھ لیں. بلکہ ایک واقعہ 2-3 دن پہلے کا جو ہے بڑا وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، جس طرح سے وہ ایک لڑائی جھگڑا ہوا، وہ ایک فساد ہی ہم اس کو کہیں گے. یعنی عدم برداشت کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ کوئی کسی کو برداشت ہی نہیں کرنے کو راضی، اور یہاں گولیاں چل جاتی ہیں. میں نے اس کو دیکھا، اس کا جو آنسر تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، صرف کہ اسے روزہ لگ رہا تھا. اب روزہ لگ رہا تھا اور روزہ لگے تو گولی مار دو کسی کو. تو جناب روزے میں تو یہی سبق ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور ایسی سچویشن میں تو امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. تو روزہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت ہی نہیں کیا، صبر ہی نہیں کیا، اور آپ نے جو اصل میں اپنے نفس کی سنی نا، اس وقت جو نفس نے کہا وہ کیا، تو آپ دیکھیں وہ اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوا. اب جس نے آواز اٹھائی ہے صبر کرنے کا عمل اس کو دیں گے، اور اس کی آواز ہمیشہ یہی ہوتا ہے، طاقتور ہمیشہ اس کی آواز ہی خاموش کرواتا ہے. اب اس کے صبر کا امتحان ہو گیا، اس کے روزے کا امتحان. آپ یہ دیکھیں فضا کہ معاشرے پہ کیا اثر ہے. آج ہم بھی بات کر رہے ہیں، بچے بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا ہر کوئی دیکھتا ہے، ایک خوف پیدا کر دیا گیا ہے. خوف سے زیادہ یہ جو سٹارڈم ہے نا، یہ ہم لوگ یہ جو پروٹوکول اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پر غیر ضروری، آپ دیکھیں ہر کوئی پروٹوکول کی لائف کو فلیکس کر رہا ہے سوشل میڈیا پر. لوگ انسپائرڈ ہو رہے ہیں، اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے، گارڈز کو ساتھ رکھا جاتا ہے. ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اور ہمارے آگے بھی 2 گاڑیاں ہیں، گارڈز کی پیچھے بھی 2 گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے. یہ جو فلیکس ہے نا، اصل میں یہ چیز آپ کو برباد کر رہی ہے. آپ کے اندر ہم جیسے پتہ نہیں کوئی ایسی کمال چیز ہے کہ جیسے ہم جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، یہی سوچ کے تو بالکل. اور دیکھیں جہاں پر ٹھیک ہے احتیاط ہمارے دین میں احتیاط کرنی چاہیے، مگر یہ تو غیر ضروری ہے جو جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اور ایک دہشت کی علامت ہے. سڑک پہ چلتے پھرتے کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا، اور آگے پیچھے گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ راستہ صاف کروا رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ سب کا حق ہے. بلکہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کا حق کیا موٹر سائیکل والے کو جگہ دیں، آپ سائیکل والے کو جگہ دیں، پیدل چلنے والے کو جگہ دیں. لہٰذا یہ ہمارے پہ ذمہ داری ایگزیکٹلی. باہر اگر آپ جاتے ہیں تو سب سے
سب سے پہلا رائٹ وہ کہتے ہیں پیدل چلنے والے کا. جی اگر آپ بالکل. نے راستہ سڑک کراس کرنی ہے اور اگر آپ سگنل ہو گیا اوپن ہو گیا ہے اور پھر بھی وہ رکے رہیں گے, وہ گاڑیاں وہیں پارک رہیں گی جب تک کہ آپ کراس نہیں کر دیتے. وہ کہتے ہیں پیڈسٹرین از دا فرسٹ رائٹ, جو پیدل چلنے والا ہے سب سے پہلے اس کا رائٹ ہے, پھر گاڑی. اور ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے اگر ہم گاڑی پر سوار ہیں, لہٰذا اس چیز کو ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لیے آپ خیر کا باعث بنے, آسانی کا باعث بنے, خوشی کا باعث بنے, نہ کہ خوف کی علامت بنے. ہمارے درمیان عمران راحت بھائی موجود ہیں اور کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا خوبصورت کلام پیش کیا, سما باندھ دیتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں, اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کون سا کلام پیش کریں گے. بالکل. کیا پیش کرنے جا رہے ہیں آج عمران بھائی؟ جی نعتیہ کلام ہی ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور رمضان الکبیر آپ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں. اسکالر سیگمنٹ ہے یہ. آج ہم بات کریں گے تحفظ ماحولیات. اصل میں ہمارے دین میں قرآن و سنت کی روح سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحفظ ماحولیات کی کیا اہمیت ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں, ہم اصل میں سمجھتے ہیں کہ جو اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں, ایک دوسرے کا ہم پر حق ہے, مگر یہ جو چرند پرند اور یہ درخت ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمین سے ہمیں اللہ رزق دیتا ہے, ہم نے اس کی حفاظت بھی کس طرح سے کرنی ہے, ہم نے اس کو آباد بھی کس طرح سے کرنا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکالرز بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی مولانا حیدر علی نجفی صاحب موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور علامہ عدنان رضا قادری صاحب موجود ہیں, عالم مفکر ہیں یہ دونوں, اور ان سے ہم رہنمائی لیں گے. اصل میں ہم لوگ, جیسے رضوان نے بتایا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارے حقوق ہمارے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے شاید اشرف المخلوقات ہمیں بنا دیا ہے تو سارے کے سارے حقوق ہم پر دے دیے ہیں کہ ہم ہی اشرف المخلوقات ہیں, لیکن ہمارے ارد گرد جاندار صرف انسان نہیں ہے, ہمارے ارد گرد جاندار پودے بھی ہیں جو کہ سانس لیتے ہیں. ان کی حفاظت کرنا, زیادہ سے زیادہ درخت لگانا. مولا علی نے تو خود کہا ہے کہ یہ زمین تمہاری ماں کی طرح ہے, اس کی حفاظت کرو. تو اس کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے, اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے, اور جانداروں سے ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, جو جاندار جو سمندر میں ہے, جو زمین پر موجود ہے اور جو آسمان پر اڑتے ہیں, ان کے لیے دینی تعلیمات کیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم آج ایشو پر بات کر رہے ہیں کہ تحفظ ماحولیات, ماحول ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک انسان پرورش پاتا ہے, اور شاید پیس آف مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نیچر کے قریب ہوں. لیکن اگر نیچر کو بچا کے رکھیں گے تو نیچر کے قریب جائیں گے نا. تو ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اپنی زمین, اپنی نیچر کو کس طریقے سے پاک صاف رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ, اور میں آپ کو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ ایک اچھا پیغام لے کے روزانہ کی بنیاد پر ایک اچھا میسیج لے کے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جی شکریہ. دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تحفظ ماحولیات اور اس سے ریلیٹڈ چند چیزیں. دیکھیں اسلام نے ایک ضابط حیات ہمیں دیا, اور جہاں پر اسلام نے باقی چیزوں کا ذکر کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور اللہ رب العزت کے قرآن سے کلام سے ہمیں جہاں پر باقی چیزوں کی ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے, وہیں پر ہمیں اس ماحولیات میں اور اس کے تحفظ کے لیے بھی بے شمار فرامین مل جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی ماحول کو صاف رکھنے کے لیے, اپنے گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے بے شمار آپ نے اظہار خیال فرماتے ہوئے ارشادات فرمائے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو کسی ایسی جگہ تجویز نہ کرو جیسے مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے یا گزرگاہ ہوتی ہے, اور پھر ساتھ فرمایا کہ درختوں کے نیچے بھی نہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر فرامین بھی موجود ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ انسان جیسے جیسے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے قدم رکھتا ہے اسی طرح پھر ماحولیات اور آلودگی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ملکی سطح پہ بھی, اور چونکہ یہ
کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک ملک کا یا سلطنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پر تو کوشش کرنی ہے، اسلام اس کا درس بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی، اور چونکہ کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا کامیابی نہیں مل رہی جس طرح کی کامیابی حاصل ہونی چاہیے۔ تو اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اس میں کوئی آر نہیں، کوئی شرم نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھتے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس میں ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ آپ کے سوال میں اس کا سوال ہے کہ ظاہری جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی باطنی پاکیزگی کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے جو اپنا تزکیہ نفس کر لیتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے باطن کو پاک کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 8 طرح کی قسمیں بیان فرمائی قرآن مجید میں جو ماحول سے ریلیٹڈ ہیں۔ سورہ شمس کے اندر فرمایا والشمس وضحاہا، مجھے قسم ہے اس چمکنے والے سورج کی، والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کی پیروی کرتا ہے، اور آگے فرمایا والنہاری اذا جلاہا، اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس دن کی جو سورج کو چمکاتا ہے، فرمایا واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے اس رات کی جو سورج کی روشنی کو چھپا دیتی ہے، اور آگے فرمایا والسماء وما بناہا، اور مجھے قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی، اور آگے فرمایا کہ والارض وما طحاہا، مجھے قسم ہے زمین اور اس کے پھیلانے والے کی، اور آگے فرمایا کہ مجھے جان کی قسم ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے آگے جا کے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا کہ جس نے اپنی باطنی طہارت حاصل کر لی۔ جی بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت۔ نذیر صاحب آپ کی جانب آئیں گے، جس طرح چاند سورج کی قسموں کا ذکر ہوا قرآن پاک میں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو ستارے ہیں درخت ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ میں خاص طور پر اس سے ہٹ کر یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو ماحولیاتی آلودگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو فسادات ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں، بہت عام ہو چکا، لڑائی جھگڑا میں اوپننگ میں بھی یہ بات کی، یہ بھی تو ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہی ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، جی، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے وہ بے جان ہیں، لیکن ہر ایک کی تسبیح کا انداز منفرد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ چڑیا ہے وہ چہچہا کے تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو جاندار ہیں جس انداز میں اللہ نے انہیں خلق کی ہے وہ اس انداز میں اپنے خدا کی، بلکہ یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اچھا اب کیسے پتہ چلے وہ تسبیح کر رہی ہے؟ اہل معرفت ہی سمجھتے ہیں، یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بتا سکتے ہیں کہ چڑیا جب جس انداز میں بولے تو یہ خدا کی تسبیح، ہم ہی نہیں سمجھ پا رہے، وہ تو تسبیح کر رہے ہیں، انداز میں بولے تو یہ خدا کی تسبیح ہوتی ہے۔ میں قبل اس کی ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اللہ نے جب انسان کو خلق کرنا چاہا نا تو اللہ نے پہلے ملاحظہ کیا کہ اس انسان کی ضرورت کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو انسان کی ضرورت تھی اللہ نے اس چیز کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں بھیجا۔ اب دیکھیں پتہ ہے کہ میں نے اسے پاؤں دینے ہیں، اس نے چلنا ہے، تو اگر وہ چیزیں پہلے نہ ہوتی تو انسان احتجاج کر سکتا تھا، اپنا جلسہ نکال سکتا تھا کہ پروردگار یہ چیزیں تو نے رکھی تو ہیں لیکن ان کے لیے جو مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پانی انسان کی ضرورت تھی، پانی پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ بالکل صحیح۔ چلنے کے لیے پاؤں رکھے، زمین انسان کی ضرورت تھی، زمین کو پہلے خلق کیا اور انسان کو بعد میں خلق کیا۔ یعنی یہ ساری چیزیں، ہوا کی ضرورت تھی، لیکن ان سب چیزوں میں سب سے بڑی ضرورت انسان کی تھی ہدایت، تو اللہ نے ہادی پہلے رکھا اور انسان کو بعد میں بھیجا تاکہ اس کی رہنمائی کے لیے پہلے سے موجود ہو کہ جس نے اس نقص کے پلندے کو، اس نقص کے مجموعے کو زمین سے اٹھا کے خالق تک لے کے جانا ہے تو اس رابر کا انتظام اللہ نے پہلے کیا۔ دیکھیں انتشار کسی بھی، میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، انتشار کسی بھی انداز میں خدا کو پسند نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انتشار نہ پھیلاؤ، اور اس کی اولین مثال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا محمد اگر آپ سخت دل، اس کے لیے تعبیر استعمال ہوئی غلیظ القلب، ہم تو اسے اور معنی میں لیتے ہیں، یہاں سخت کے معنی میں علامہ صاحب میری تائید اور تردید فرما سکتے ہیں، اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت مآب نے یہ بتایا کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے کہ لوگ آپ کے قریب آ جائیں تاکہ آپ فساد سے بچ جائیں، چونکہ فساد
دوری کا نام ہے, خدا سے دوری کا نام ہے, انسان سے انسان کی دوری کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو قریب کرنا چاہتا ہے, انسان کو دور نہیں کرنا چاہتا. تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر رکھنا چاہیے. اس میں جتنی جاندار ہیں, جاندار کی قسمیں ہیں, کچھ ہیں کہ جس طرح انسان ہیں, جانور ہیں, جس طرح درخت ہے, یہ بھی پروان چڑھتے ہیں. تو وہ جاندار جسے اللہ نے دنیا میں زندگی کا حق عطا کیا ہے, اسے حق دے رکھا ہے. کون ہوتا ہے اس کے حق کو پامال کرنے والا؟ میں یہاں پہ حکم شرعی کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اگر ماں فوت ہو جائے نا, اس کے شکم میں جو بچہ ہو, اس سے بڑی مثال میرے ذہن میں نہیں ہے. ماں فوت ہو جائے, شکم میں بچہ ہو, ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بچہ زندہ ہے, تو حکم یہ ہے کہ بچے کو نکالو, چونکہ وہ تو دنیا سے جا چکی ہے. جس کو زندگی اللہ نے عطا کر دی ہے, اس کی زندگی چھیننے کا آپ کو حق نہیں ہے. بلکہ روایات میں یہاں تک ہے, چاہے ماں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑے, اس جان کو بچاؤ. تو اس کا مطلب ہے جاندار کی حقوق ہیں اگر وہ انسان ہے. یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ایک مثال دینا چاہوں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ جانداروں کی اہمیت کیا ہے. موسیٰ سے کہا, موسیٰ کہ اس کائنات میں جو تیرے نزدیک, تیری نظر میں جو تو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے نا, اسے میرے پاس لے کے آنا. حضرت موسیٰ نے انسانوں میں دیکھا, کوئی حقیر نظر نہ آیا. جانداروں میں آئے, حلال جانوروں میں دیکھا, کوئی حقیر نظر نہ آیا. حرام جانوروں میں دیکھا, کوئی حقیر نظر نہ آیا. چلے گئے خدا کے پاس, اس درخت کے پاس جہاں جس کے ذریعے کلام کیا کرتے تھے. جب جانے لگے نا حضرت موسیٰ, اللہ اکبر, ایک خارش زدہ کتا, کتے کا بچہ لگا کہ یہ شاید حقیر ہو, اٹھایا, پھر یہ سوچ کے رکھ دیا کہ نہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ, اب جو نتیجہ ہے نا, میں کہتا ہوں کمال کر دیا خدا نے. پھر بھی اسے سوچ چھوڑ دیا کہ یہ خدا کی مخلوق ہے. جب اس درخت کے پاس پہنچے جہاں سے کلام ہوا کرتی تھی, کہا موسیٰ آج تجھے ایک بات بتاؤں, تو اولی العزم بھی ہے, تو جو 5 اولی العزم انبیاء ہیں, تو رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, سب میں تیرا نام ہے. موسیٰ میری ایک بات یاد رکھنا, اگر تو اس خارش زدہ کتے کو حقیر سمجھتے ہوئے مجھ خدا کے پاس لے آتا, میں انبیاء کی لسٹ سے تیرا نام خارج. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہی علامہ صاحب اصل میں سبق ہے ہمارے دین کا کہ کوئی حقیر نہیں ہے. آج کے دور میں فسادات ہو کیوں رہے ہیں کہ میں بہت بڑھ چکی ہے, میں کیا ہے, انسان کے اوقات تو صرف مٹی اور وہ 4 گز کی قبر ہی ہے. لہٰذا ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, انسان کے اوقات کچھ نہیں, کوئی حقیر نہیں ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا اپنے سے بہتر ہی ہمیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اپنے سے بہتر ان کو بھی سمجھنا چاہیے جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے حمد و ثنا کر رہے ہیں. اور جو چرند پرند ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کریں. ابھی وقت شارٹ بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور اب ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں اپنے بات کی تحفظ ماحولیات کے حوالے سے, بڑی خوبصورت گفتگو کی. ہمارے اسکالرز ہیں, ان کا شکریہ ادا کریں گے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے درمیان عمران راحت علی خان صاحب موجود ہیں, اور بڑا خوبصورت کلام انہوں نے پروگرام کے آغاز میں بھی پیش کیا. عمران بھائی کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ جی, منقبت مولا علی سرکار کی پڑھ رہا ہوں. اچھا, رمضان الکبیر, یہ افطار ٹرانسمیشن, اس میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کچن میں اس وقت میں موجود ہوں, اور روز اس عزم کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ کچن میں جب آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ لائف بوائے سے دھو کے پھر انٹر ہونا ہے. تو کچن میں ہم اپنے ہاتھ لائف بوائے سے دھو کے, کیونکہ ہاتھ جب جراثیم سے پاک ہوں گے تو پھر آپ کی ٹیبل جو ہے وہ بھی صحت والی ہوگی, تندرست ہوگی, کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں کوئی جرمز نہیں ہوں گے. تو آپ اپنے برتنوں کو چمکائیں ویم سے, اور ہاتھوں کو صاف ستھرا بنائیں لائف بوائے سے. یہی ہمارا موٹو ہے, اور اسی کے ساتھ ہم کچن میں انٹر ہو رہے ہیں. السلام علیکم. ہمارے شیف ندیم چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کی کیا ہے جی آج سب سے پہلے جو ہے ہم بنا رہے ہیں, ہاشمی صاحب نے ریکمینڈ کی اس ریسپی کو. اچھا جی. اور دالوں کا سوپ, 4 دالیں, اچھا جی, اور چاول, اور 1 کپ جو ہے نا, سب کی کوانٹٹی 1 کپ. 4 دالوں کا سوپ لینا ہے, اور ساتھ میں بوائلڈ رائس لینے ہیں. بوائلڈ رائس, ان سب کو بوائل کریں گے. بوائل کرنے کے بعد چاولوں کو بھی دالوں کے اندر, اچھا سب کچھ اندر. اوکے. اور اس میں میں نے کچھ جو ہے نا اس میں ڈالا تھا ادرک, لہسن اور چقندر اور پودینہ. ٹھیک ہے. اور فلیور کے لیے چقندر ڈالا ہے, ادرک, لہسن اور پودینہ ڈالا ہے. اب گرینڈ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم نے اسے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے. اب اس میں ڈالیں گے کچھ سپائس,
स्पाइस डालेंगे Yes, जी। इसमें- ये बॉईल होने के लिए पड़ा है, कितनी देर इससे कितनी देर मैक्सिमम लगेगी थोड़ा सा पकने हमें की? देखना पड़ेगा कि जो है ना इसकी थिकनेस चमचे के साथ जो है ना हमें चेक करना पड़ेगा कि नहीं, थोड़ा अभी सा तो liquid थिक हो, है। हल्का सा। दालचीनी का पाउडर ठीक है, नॉर्मल रखेंगे आप, दालचीनी अपनी का स्पाइस के पाउडर, मुताबिक जो है ना वो ऊपर नीचे कर सकते दालचीनी हैं। का पाउडर और सॉल्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून। इसमें अब और कुछ भी नहीं डालेंगे, इनफ। बहुत लाइट होगा और इसका अपना ही जायका बहुत अच्छा होगा। तो उसके साथ साथ जो है ना हम बनाएंगे आज ठीक हो गया। वेजिटेबल यखनी पुलाव। वेजिटेबल यखनी यखनी पुलाव। पुलाव। अच्छा जी, आज पुलाव भी बन रहा है। Yes, एक तो हमारा बन रहा है पुलाव और दूसरा हमारा बन रहा है सूप, दालों का सूप। वैसे तमाम दालें जो है वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा दालों का इस्तेमाल करना चाहिए है। विटामिन्स होते हैं इसमें और मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी रेसिपी, हमारी हेल्दी वाली रेसिपी बन रही है। तो जी- दूसरा हम बना रहे हैं सूप और मैंने ये यखनी chicken जो है को- स्टॉक मैंने बॉईल कर लिया पहले से। ठीक हो गया जी, इसमें यखनी हमारी बॉईल हो चुकी है। और उसके बाद और क्या है जी? ये मैंने स्टेन इसमें करके रखी थी। प्याज मैंने पहले से ब्राउन कर लिया है, एक ओके, प्याज। प्याज ब्राउन कर लिया, अब हम इसे करेंगे बॉईल। बॉईल करेंगे। और ठीक सब्जी है। मैंने पहले से वेजी जो है ना बॉईल करके पहले अच्छा, से रख चुका वेजिटेबल हूं। में टमाटर नहीं, गाजर बीटरूट। है हमारे पास, बीटरूट है, चुकंदर है और मटर है। हमने ये वेजिटेबल्स ली हैं और इसके अंदर यखनी जो है वो डाल दी है। Yes. और उसके अंदर हम क्या डालें सबसे पहले करेंगे? सॉल्ट, नमक आएगा। 1 किलो चावल में 2 टीस्पून सॉल्ट, ठीक हो गया। 1 किलो चावल में 2 चम्मच गरम मसाला। नमक, गरम मसाला, थोड़ी और सी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी। बिल्कुल ठीक हो गया। इनफ। अब जो है ना अपने अच्छा। स्पाइस के मुताबिक वो जितना भी करना चाहिए इसमें ऐड कर अच्छा, सकते हैं। ठीक हो गया। और वेजिटेबल्स कब ऐड करनी है हमने? वेजिटेबल बस ये बॉयल होगा तो वेजिटेबल इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब इसका vegetables- बॉयल होने का वेट करेंगे। वेजिटेबल्स हम तब ऐड करेंगे जब ये बॉयल हो जाएगा। अब ये दोनों चीजें जो है वो हमारी तैयार हो रही हैं, स्टोव पर मौजूद है। ये हमारा सूप तैयार हो रहा है और जी। ये हमारा पुलाव तैयार हो रहा यस, है। अब हम बनाएंगे रेसिपी हमारे ड्रिंक की, रूह अफ़ज़ा, हमारा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। रूह रूह अफ़ज़ा- अफ़ज़ा के बगैर तो फिर हमारी इफ्तार अधूरी है। रूह अफ़ज़ा की करेंगे गार्निश। और सबसे पहले मैं डालूंगा मिंट। अब हम है। बनाने जा रहे हैं, बड़ी मजे की चीज है, करेले का जूस। करेले का बड़ी मजे की चीज है, करेले का Secret. जूस। करेले Yes. का जूस कब मजेदार होता है? आप चेक कीजिएगा, बहुत अच्छा जी, ये रूह अफ़ज़ा डाल डाल के आप मीठा कर देंगे, वरना करेला तो बड़ा कड़वा होता नहीं, है। हम थोड़ा सा डालेंगे, कड़वे ज्यादा नहीं लोग भी डालेंगे। होते हैं और कड़वा करेला भी होता है। हम सिर्फ 2 पीस छोटे थोड़ा सा अच्छा, जो है इसमें थोड़े ऐड से करेंगे। छोटे। वैसे करेला और अदरक ये ऐसी चीजें हैं जो कि रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके स्टमक के लिए, आपके फेस के लिए बहुत अच्छे और होते हैं। बीटरूट? हमने डाल दिया इसमें चुकंदर, जो कि आपके अंदर खून पैदा करेगा। हमने पुदीना, हमने इसके अंदर चुकंदर और इसके साथ हमने 2 करेले के छोटे छोटे पीस साफ करके वो ऐड किया हमने। अब इसके अंदर चीनी भर भर के चीनी डाल रहे हैं, हमें चीनी पिला रहे हैं। ये हमारे साथ में इसमें इसको ग्राइंड करेंगे। यस, अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। ओके जी, ये हमारा ड्रिंक वहां पर रेडी हो रहा है। और करेले का जूस, वो तमाम व्यूअर्स जिनको लगता है कि करेला कड़वा होता है और उसका जूस नहीं पिया जा सकता, तो आज हमारे शेफ जो है हमें वो करेले का जूस पिला रहे हैं, जिसके अंदर पुदीना है, जिसके अंदर चुकंदर है, जिसके अंदर चीनी है और रूह अफ़ज़ा के साथ उसको गार्निश किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो हम इफ्तार इससे करेंगे। इफ्तार हम अपना रिफ्रेशिंग के ड्रिंक से करेंगे और इसमें गार्निशिंग जो हो रही है वो रूह अफ़ज़ा की हो रही है। अच्छा जी, ये हमारा ड्रिंक जो है वो रेडी हो गया या अभी चल रहा है जी? ये इसकी आवाज जैसे बंद होती है ना, कानों को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। Yes. और इफ्तार से पहले, अरे वाह, ये हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा से। अगर और आपने ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत बहुत शुगर अच्छा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जी। ये देखिए, शुगर के उसको हमने गार्निश कर दिया है रूह अफ़ज़ा से। उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर रूह अफ़ज़ा का ऐड कर दिया। वैसे तो चिकंदर वैसे इतना रेड होता है, उसका अपना बहुत ज्यादा कलर जो है ना वो लाल होता है। तो अब जो है वो ये देखें जी, ये सारे रूह अफ़ज़ा जो है ना, ये सारा हमारा बाहर को आ रहा है। ये आपके कपड़े बच गए हैं, ये हमारा टिश्यू खराब हो गया है। मैं खाना बनाते हुए कभी भी नहीं घबराता हूँ, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। सर्फ एक्सेल है ना, तो इसी वजह से आपने घबराना नहीं है। और आपने बिल्कुल जिद्दी दागों से, चिकनाई से तो बिल्कुल नहीं। चिकनाई वाले बर्तन साफ करने के लिए हमारे पास विम का लॉन्ग बार है। और अगर हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं
کھانا بناتے ہوئے تو اس کے لیے ہمارے پاس سرف ایکسل ہے نا, تو سرف ایکسل بھی ہے ہمارے پاس, اور ہم یہاں پر بنا رہے ہیں ایک تو سوپ بنا رہے ہیں تمام دالوں کا مکس قسم کا, اور ایک طرف ہمارے پاس ویجیٹیبل پلاؤ ریڈی ہو رہا ہے, اور کچن میں بڑی مزیدار قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ ابھی آئی تھنک ابھی یہ آلموسٹ ریڈی ہونے کے قریب ہے, لیکن ہمیں چونکہ ابھی ٹرانسمیشن میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد کچھ مزید سیگمنٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کچھ مزید گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے, بٹ آفٹر دس بریک اسٹے ود اس. رمضان الکبیر. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچن میں اس وقت تیاریاں چل رہی ہیں, نہ صرف ہمارے کچن میں بلکہ گھروں میں بھی اس ٹائم نا فل تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں, اور اس ٹائم نا بھاگم بچی ہوتی ہے, بھاگ دوڑ بچی ہوتی ہے, جس میں ہوتا ہے کہ جی فوراً آپ نے کچن میں, اور سموسے اور پکوڑے, آپ کو پتہ ہے سموسے اور پکوڑوں کے بعد بغیر تو روزہ افطار ہو ہی نہیں سکتا ہے. بالکل جیسے آپ کے ابھی تھوڑی دیر میں پکوڑے آ جائیں گے, روح افزا بھی آ جائے گا, اور روح افزا تو ویسے ہی ہر ڈرنک جو ہے وہ اس کا روح سبز بھی آیا, بلکہ اب تو ان کا ایک ٹن پیک بھی آیا. میں کچن میں وہی دیکھ رہی تھی, بڑی ورائٹی آ گئی ہے روح افزا کی. لیکن وہ جو ایک روح افزا ہے نا, یہ ہمیں ذرا بچپن کی یاد دلاتا ہے, اور افطار ہو نہیں سکتی روزے کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے, لیکن روزے فرض کیے گئے ہم پر, پکوڑے نہیں کیے گئے ہیں. You need to understand that. Anyways, ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے سے مہمان جو کہ ایک سنگر بھی ہیں اور میوزک پروڈیوسر بھی ہیں, اور وہ ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی حمدیہ کلام نعتیہ کلام بھی رمضان میں, اور ویسے بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو حسن بادشاہ اپنی خوبصورت سی آواز کے ساتھ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. اور ان کے دونوں بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور یہ ننے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی مل کے روزہ کشائی ابھی یہاں پر کروائیں گے. ٹیچر آنسا آئیں گی اور پھر وہ ان کو ایک سٹوری سنائیں گی. تو یہ بتائیے رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا, رحمتیں برکتیں ہر طرف, پیار محبت, اور ایک خدا کے قریب ہونے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرتا ہے. اپنی جو گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ نے ہمیں ایک سنہرا موقع دیا ہے, تو وہ سعادتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں. جی الحمدللہ. تو حسن بھائی یہ بتائیں کہ ابھی رمضان میں کیا مصروفیت ہے, کوئی کلام آ رہا ہے, کوئی ریکارڈ کروایا کچھ رمضان میں؟ الحمدللہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ یہ جو ہماری ٹرانسمیشن آج چل رہی ہے رمضان الکبیر کا, بالکل جو OST, تو اس کا جو OST چل رہا ہے وہ بھی میں نے ہی, میری ہی آواز ہے, اور اس کی موسیقی بھی, اس کی دھن بھی میں نے مرتب کی ہے. اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے بہت ملک کے بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑا نام ہے رحمان فارس صاحب, انہوں نے اس کو لکھا ہے اور میں نے اس کو گایا ہے, اور میں نے ہی اس کی موسیقی ترتیب دی ہے. ویری نائس, بہت اچھا. یہ تو ہم ہر بریک میں آتے ہوئے جاتے ہوئے رمضان الکبیر, تو وہ اس دھن کو ان کی آواز ہے, ان کی آواز ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ویسے یوزلی ہوتا کیا ہے رمضان کے اندر, روٹین ایسے ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی بہت بزی ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگ بالکل ہی کہتے ہیں کہ ہم بریک لے لیتے ہیں اپنی جو روٹین ہوتی ہے, بزی روٹین سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے, ہم نے صرف کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ میری بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میری بھی یہی, ہمارے بلکہ ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی یہی کوشش ہے کہ رمضان میں اپنی جتنی جو اپنے اندر جو خامیاں ہیں اس کو دور کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں. جی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان تو ہے, میرا شوق مجھے بڑا ہے کہ میں صرف اس مہینے میں صرف عبادت ہی کروں, لیکن اب چونکہ آپ کو پتا دنیا داری بھی ہے, آگے عید بھی آنی ہے, تو رمضان کے اندر عید کا جو ورک فلو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جن لوگوں نے عید کے اوپر اپنے کانٹینٹ ریلیز کرنا ہے وہ بھی جو اسکیجول چینج ہو جاتا ہوگا, افطار کے بعد کرتے ہیں, کس طرح سے پلان کرتے ہیں؟ جی میں رمضان میں بہت مجھے ڈسٹربنس رہتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے بچے دو ہیں, ابراہیم اور حسین اور ابراہیم, اور سحری کر کے آپ کو پتا ہے سوتے 5 ساڑھے 5 بج جاتے ہیں, پھر 7 بجے اٹھ کے ان کو اسکول چھوڑو, پھر آ کے تھوڑا سا سوتا ہوں, پھر ان کو الارم. اب تو پیپرز ہو گئے, ختم ہو گئے, نہیں ابھی ان کی اسکولنگ چل رہی ہے. ہمارے گھر میں بچوں کے تو پیپرز ہو گیا نا, تو
یہ ہے کہ بچوں کے والدین جو ہیں وہ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی نیند پوری ہوگی. اب ان کی نیند پوری ورنہ تھوڑی سی سحری کے بعد پھر سوئے, ابھی سوئے نہیں تو ان کی اسکول کا چھٹی کا ٹائم ہو گیا, پھر ان کو لے کے آ کے تو یہ اتنی شرارتیں جو کر رہے ہیں, اگر مائک پلیز ان کو دیں, ان سے بھی بات کر لیں, پوری شرارتیں ان کے ساتھ بچے کر رہے ہیں. اچھا ابراہیم کون سا ہے, حسن کون سا ہے اس میں؟ یہ بڑے والے بڑا جو ہے حسین ہے, حسین ہے, اور چھوٹا ہے ابراہیم. چھوٹا ہے ابراہیم. صحیح طرح بیٹھو بیٹا. حسین آپ سیدھی طرح بیٹھے, آپ بتائیں بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ابھی تو نرسری میں پڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فرینڈز ہیں اسکول میں؟ اچھا, بچوں سے ویسے نا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال اگر کوئی ہے نا تو وہ ایک ہی سوال ہے, وہ یہ آپ کو ماما زیادہ پسند ہے یا پاپا زیادہ پسند ہے؟ بچوں سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی ہے. نہیں میں کوئی تفریق نہیں کروں گی, دونوں کا اپنا بھائی دونوں کا رتبہ اپنا الگ الگ ہوتا ہے. ویسے بھی وہ پاپا کے ساتھ ہے, اس نے ایسے دیکھا فوراً پاپا کے پاپا ہی کہوں گا. یہ ذرا سوال پوچھ ہی لے تھوڑی سی, مجھے بھی خوشی مل لے. چلیے جی, بابا کی کانفیڈنٹ ہے, بتائیں جی آپ کو بابا زیادہ پسند ہے یا پیار کرتے ہیں یا ماما؟ پاپا زیادہ کرتے ہیں. ماما تو آپ کے گھر میں دیکھیں, آپ کے ساری وارڈروب آپ کو اسکول جانے کے لیے آپ کو اٹھاتی ہیں, آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہیں, آپ کے سارے کام کرتی ہیں, کرتی ہیں. آپ لوگ یہی تو بچوں سے رونق ہوتی ہے, اور صحیح رمضان کو انجوائے کرنے والی یا اس کو سیلیبریٹ کرنے والی یہی ایک ایج جو کہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتی ہے, اور ان کو ہوتا ہے کہ بس ہم نے رمضان آ گیا تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اور ہم سے مطلب جتنے بڑے ہیں ان سے زیادہ ان کو اس فیسٹیوٹی کا مزہ آتا ہے کہ بھی ڈشز لگ رہی ہیں, سب آپس میں بیٹھے ہیں, روز ایک گیدرنگ بھی ہوتی ہے, سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک وہ سمجھ لیں عید کا سما ہوتا ہے. بالکل بالکل, اور عید کی الگ تیاریاں بھی ہوں گی, رمضان کی الگ ہوتی ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے میں نے اپنی وائف کو بولا, میں نے کہا میرے پاس آج کا ہی دن ہے, اچھا جو آپ نے لینا ہے میرے ساتھ چلے, میں حاضر. کتنی اچھی ہے. اس کے بعد میں نے کہا, اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا حسن بھائی, یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کچھ آ جائے. نہیں وہ پھر وہ بہت اچھی ہے, مجھے سمجھ وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے. خواتین ہوتی اچھی ہیں, بہت اچھی ہوتی ایسے بیٹھ کے برائیاں کریں. نہیں وہ بہت ماشاءاللہ مجھے اللہ نے کہیں گے ٹھیک ہے آپ نہیں جا رہے, پیسے دے دیں. دیکھیں خود کہہ رہی ہے نا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے ان کو, مجھے وہ نا جب سے پہلا رمضان آیا نا, اس نے مجھے پہلے سے, جی بیٹا نہ بیٹا نہ وہ پہلے روزے سے مجھے کہنا شروع ہو گئی تھی کہ بچوں کی عید کی شاپنگ. تو میں نے ان کو کہا کہ کر لیتے ہیں, ہمیں تو 30 دن پڑے ہوئے ہیں. پھر وہ پہلا ویک تو میں نے ان کو ایسے ہی رکھا دیا نا. اس کے بعد جب وہ تکرار زیادہ ہونا شروع ہو گئی نا کہ میں ایک ہفتے سے کہہ رہی ہوں, تو پھر میں نے ایک دن میں نے نکالا, میں نے 2-3 دن پہلے میں نے کہا کہ جی میرے پاس آج کے دن ہے, آپ نے جو لینا ہے, میں آپ کا ڈرائیور ہوں, بس آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جی وہاں لے چلو, وہاں لے چلو, اور جو لینا ہے میں بس کیش کاؤنٹر پہ کھڑا ہو جاؤں گا. پھر مجھے بتائیں کہ اختتام کیا ہوا, ہو گیا کام؟ اختتام وہ اللہ کا شکر ہے, ان کی عید کی شاپنگ ہوگی. وہ پھر جو چیزیں تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا, میں نے وہ ان کو انہوں نے خود ہی وہ پھر 2 دن پہلے وہ پھر گھر کی جو باقی عورتیں تھیں وہ سب خواتین اکٹھی ہو کے چلے گی, وہ ان کے کوئی جوتے وغیرہ. اچھا ویسے عید کا مزہ تو اسی ایج کا نا, نئے کپڑے نئے. اچھا لڑکوں سے زیادہ نا ویسے مجھے آنیسٹلی آئی فیل لائک کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کی عید کی چیزیں زیادہ, ان کی مہندی, ان کی چوڑیاں, ان کی فراک, ان کی وہ مطلب لڑکوں کا تو وہی ایک لڑکے بیچارے بڑے بھی ہو جائیں نا, بس شلوار قمیض کے لیے. ماشاءاللہ میری بیٹی ہے مباہلہ فاطمہ, وہ ابھی 1.5 سال کی ہے. اچھا اس کی چیزیں تھی نا, وہ سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. وہ پھر دوبارہ جو میری وائف کا چکر لگا نا مارکیٹ کا, وہ اس کے لیے لگا. وہ یہی بات ہوتی ہے نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ پونیاں اور پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں وہ لے رہی ہوتی, کیچر کے لیے. یہ بچے ساتھ ہی گئے تھے. ہاں تو وہ یہی بات ہوتا ہے, لڑکوں سے زیادہ نا شاپنگ کرنے کا مزہ آتا ہے چھوٹی بیٹیوں کا. بیٹیوں کی عید پر جو فضا بچپن میں عیدی ملتی ہے اس کا بڑا ایک شوق بھی ہوتا ہے. آپ کی عیدی تو نہیں لیتے بابا, آپ کی عیدی تو نہیں لیتے؟
बच्चों की ईद। मैं तो सबको देता हूँ जी। नहीं, वो ऐसा होता है ना कि हमारे बचपन ले लेते हैं। हाँ, हमारे बचपन में कोई ज्यादा अच्छी कोई ईद दे के चला गया ना, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे हम ऐसा ही होता था। अब कोई कह दिया ऐसा नहीं होता था तो ये अब नहीं ऐसा होता, अब नहीं ऐसा होता। अब बच्चे कहते हैं जी हमारे पैसे हैं। वो जेन जी जो आ गए हैं ना, हाँ जी, उनको इतनी चीजों का पता चल गया। वो बच्चे अब देते भी नहीं है ईदी। हाँ जी, वो कहते हैं मेरी है। वो होता है तो कोई कम ईदी भी दे दो, कहते हैं और दो, तो थोड़ी ईदी है। मेरा ये है कि मैंने ना अभी ये वो जो मेरे दोस्त हैं वो बैंक में होते हैं, तो मैंने उनसे पहले ही कह दिया, पहले रमजान से मैं बोल देता हूँ यार मुझे ना वो नए नोटों वाली कॉपियां मुझे ला के दे देना। तो वो ये पुराने नोट नहीं लेते ईद पे, ये छोटे बच्चे नोट नहीं चाहिए। अच्छा, ईदी का मजा भी वही है ना, जो ऐसे नए नोट नहीं, ये रिजवान भी हम सबको ईदी देगा, इसमें भी नए नोट तो जरूर देना दीजिए। नए नोट निकल आए, अब हमने पक्का कर लिया यार, नए नोट मंगाओ। वो जो 200 के 1000 मिल जाते हैं वो ना मंगवा। आजकल तो डॉलर्स भी आए हुए हैं। अच्छा, डॉलर्स भी बिक रहे हैं मार्केट। डोनाल्ड ट्रम्प की शक्ल वाले डॉलर्स। ये खूबसूरती है अल्लाह ताला ने हमें मिल बैठने का बहाने होते हैं जी, खुशियां बांटने के। वरना आजकल इतनी मसरूफ जिंदगी हो गई है हर बंदे की कि अपने एक ही घर में रहते हुए भाई से मुलाकात होते हुए महीने गुजर जाते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं। हाँ जी, टाइमिंग नहीं ना सिंक हो पाती। अब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है और अल्लाह करे हम इन दिनों की फजीलत को समझें, बिल्कुल, और अपने अंदर की जो गलतियां कुताहियां उसको दूर करें, उनका एतराफ करें और फिर उनकी माफी तलब। और यही बात है कि जैसे आपने कहा कि भाई तो कोशिश करें कि इस रमजान में वो तमाम बहन भाई जो कि आपस में खफा हैं किसी भी बात से, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं माफ करने वाला हूँ, तो फिर इंसान की क्या औकात है। फिर मतलब अगर किसी ने कोई दिल दुखाया है, कोई गुनाह किया है, अब माफ कर दे, बड़े बन जाए, इसका आपको अजर ही मिलेगा। जब इसको कोई छोटा नहीं होता माफ करने से और माफी मांगने से भी कोई छोटा नहीं होता, इज्जत बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बच्चों की रोजा कुशाई भी हम करवाएंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक पर जाना है, तो स्टे विद अस। जनाब, रमजान की खसूसी नशरियात रमजान अल कबीर में आपका एक दफा फिर खैर मकदम है और दस्तरखान यहाँ सज चुके हैं, बच्चे रोजा कुशाई के लिए यहाँ आ चुके हैं। फिजा, और आज समोसे पकौड़े मुझे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर रोजा लग रहा है। वैसे आज जो है ना, आज मौसम अच्छा था तो इतना ज्यादा शायद वो फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना आज गर्मी थोड़ी ज्यादा थी। कभी ऐसा लग रहा था कि सूरज आ रहा है, कभी जा रहा है लेकिन ना वो बारिश उस तरह से खुल के हुई नहीं। लेकिन आई विश कि बारिश हो जाए ताकि ये जो मौसम की थोड़ी गर्मी आ भी रही है ना, ये थोड़ी देर के लिए टल जाए। बादल आ रहे हैं फिर चले जाते एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमने कौन सा पानी जमा करना है, सेफ वाटर वाला तो यहाँ पर निजाम ही नहीं है। जो कुदरत का साफ सुथरा आसमान से पानी आ रहा है, हमने उसको भी वेस्ट ही करना है। सो प्लीज पानी को वेस्ट मत करें, कोशिश करें कि आप पानी को सेव करें और जो साफ कुदरती पानी है उसको इकट्ठा करके, और स्पेशली खास तौर पर खुद आप जब घर में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठे पानी का, अपनी गाड़ियों को मीठे पानी से मत धोएं, या फिर जो साफ पानी जो है वो उसको जाया मत होने दें। इसी अच्छे नोट के साथ हम प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ चलते हैं, जिनको आज टीचर आंसर कहानी भी सुनाएंगी और मोरल स्टोरी वो हमेशा लेके आती है। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास इब्राहिम और हुसैन, दो प्यारे से क्यूट से हमारे पास बच्चे हैं, और हम तो पहले इनके बाबा से बात कर रहे थे ना, जिन्होंने OSTV रमजान अल कबीर का डिजाइन किया है। इनकी खुद आवाज बहुत प्यारी है, तो हम इनकी आवाज में आपको एक प्यारा सा बच्चे हमें आज नात सुनाने जा रहे हैं। हाँ, चलें जनाब, सुनाएं। चलो भाई आगे आ जाओ थोड़ा सा। खुदा
अरे वाह, इतनी बहुत very खूबसूरत, जबरदस्त। very nice, very nice. And Baba is feeling proud. both of माशाल्लाह you. हसन भाई पूरी प्रिपरेशन के साथ और लग रहा है बहुत ही खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत बस अच्छे ये- से उन्होंने पढ़ा है, मेमोराइज भी उसको बड़े अच्छे से किया असल में है। उसके अब लोग बैठ जाए, यहीं पर जी बैठ जाओ बेटा। वेरी नाइस, वेल डन, बहुत वजह अच्छे ये से है आपने कि पढ़ा है। मेरा ना स्टूडियो मेरे घर पे ही है, ओह, तो तो वो सारा दिन जब मेरा स्टूडियो है सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। तो नीचे ये सब सारा दिन इनको आवाजें जा रही होती है, कभी कभी जब दरवाजा खुल, अक्सर ये ऊपर आ जाते हैं, तो वहीं से शोक डेवलप तो हो वो गया। फिर सुन सुन के ये माशाल्लाह जो हुसैन है ये तो बड़ा टेम्पो में, और ये तो खुद अपनी कंपोजिशंस भी करता रहता है, मुझे ना हर बात टेम्पो में करता है, पापा अच्छा, मुझे ले चलो, वेरी नाइस, पापा, ये मुझे हर बात टेम्पो में करता है। ऐसे तो वो करते हैं, इनहेरिटेड है ना म्यूजिक, वेरी नाइस। हम अब जो बच्चे जो माहौल देखते हैं फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, एब्सोल्युटली। तो टीचर आंसा हमारे साथ, हमारी टीचर आंसा टीचर मौजूद है, आंसा शहजादी, जो कि रोज कोई ना कोई मॉरल स्टोरी लेकर आती है, इन बच्चों के लिए भी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी। तो आज की स्टोरी माइक हम जो है वो बिल्कुल, तो ये माइक दे दो माइक बेटा, दे दो। टीचर अंसा को माइक दे दो। टीचर आंसर को माइक दे दे प्लीज, थैंक यू। आप भी इधर ही आके बैठ जाओ इनके अच्छा जी, बताए जी टीचर आंसा आज की स्टोरी। आज हम बच्चों को हमदर्द नौनिहाल से बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। सुनेंगे सारी कहानी? साथ। माशाअल्लाह। आज मैं बच्चों को बताऊंगी कि हमें अपनी हिफाजत खुद कैसे करनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था बासित। बासित हर रोज अपनी अम्मी के साथ स्कूल जाता था और उसकी अम्मी ही उसको स्कूल से लेके आती थी। एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, बासित अब आप बड़े हो गए हो। बच्चों को ये सुनना बहुत अच्छा लगता है ना कि अब आप बड़े हो गए हो। तो बासित बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, हाँ मामा जी मैं तो बड़ा हो गया हूँ। तो बासित की अम्मी ने कहा कि अब आप अपने स्कूल खुद जाया करेंगे, अकेले जाया करेंगे और अकेले ही वापस आया करेंगे। बासित ने कहा, मामा जी रास्ते में तो इतनी सारी ट्रैफिक होती है, लोग होते हैं, मैं कैसे खुद जा सकता हूँ। तो उसकी मामा ने कहा कि मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, आप गौर से सुनो और हमेशा इस पर अमल करना। उसकी मामा ने कहा, सबसे पहले आप जब भी रास्ते में जा रहे होंगे तो अपने इर्द गिर्द ख्याल रखेंगे। रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हो या किसी केले का छिलका या कोई ऐसी चीज जिससे किसी को ठोकर लगे और वो गिर सके, तो ऐसी कोई भी चीज आपको नजर आएगी तो आपने उसको रास्ते से हटा देना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने गौर करना है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते, उसके साथ ना तो आपने कहीं जाना है ना उससे कुछ लेके खाना है, बल्कि उसको अपनी, अगर कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपकी अम्मी अब्बू का नाम क्या है, आपके अब्बू का नंबर क्या है, तो किसी भी ऐसे शख्स को जिसको आप जानते नहीं है, आपने उसको पहली दफा देखा हो, या ऐसा शख्स जो आपको बार बार फोर्स करो और आपका दिल ना चाह रहा उससे बात करने को, उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। उसको नहीं बताना कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपकी अम्मी अब्बू का नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, उसको बिल्कुल भी नहीं बताना। और जब भी जाना है ग्रुप में जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ ही वापस आ जाएं। बासित को ये बातें बहुत पसंद आई और उसने अपने स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स को भी ये बातें बताई, और मैंने आज आपको भी ये बातें बताई। आप लोगों ने इसमें से कौन कौन सी बात सीखी है? हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए और हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी, और किसी से कुछ लेके भी नहीं खाना। और रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो या कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिससे ठोकर लग के हम गिर सकते हैं, उसको रास्ते से हटा देना सदका भी है, और हम इसमें खुद भी Very महफूज nice. रहेंगे और दूसरों को Very भी nice. महफूज इससे रखेंगे, हम ठीक है। दूसरों को भी, और स्पेशली बच्चों के लिए अब तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को बैड टच एंड गुड टच का मतलब Yeah. समझाया जाता है, निसाब में बाकायदा शामिल किया जा रहा है। और उसके लिए जरूरी है कि अगर कोई रास्ते में कह भी देता है आपको कि हमारे ये पेपर्स ले जाए, घर में अपने बाबा को दे देना, आपके बाबा का नाम लेके कोई आपको बेवकूफ बनाता है, या आपके स्कूल का नाम लेकर के मैं आपको जानता हूँ, हाँ हाँ इस तरह करके, तो आपके बच्चों बाबा को का friend हूँ, ये बड़ा फ्रेंड अच्छा होता है, एग्जैक्टली, बच्चों को इस चीज से जरूर अंडरस्टैंड करें कि अपने बाकी उन लोगों के अलावा और किसी के पास नहीं जाना है जिनकी उन्हें पहचान है। बिल्कुल, तो अब हमारे साथ हसन है हसन बादशाह जिन्होंने साहब हमारा मौजूद OST भी गाया है। आंसर से माइक की यू नीड टू, एग्जैक्टली, थैंक यू। ये हसन भाई माइक आपके पास, जी, और हम OST आपको लाइव जो हमारा जी, रमजान अल कबीर का है वो सुनाते हैं जी। ये इसी
کناروں پر سفینہ آ گیا ہے، دعاؤں کا خزینہ آ گیا ہے، مسلمانوں کے دل خوش ہو گئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ خواب مومن کی تعبیر، خواب مومن کی تعبیر، لوح مقدس کی تحریر، لوح مقدس کی تحریر، جنت پانے کی تدبیر، بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر، بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر۔ واہ جی واہ، زبردست، رمضان الکبیر۔ مجھے لگا پورا OST چلے گا۔ وہ اچھا انہوں نے کیونکہ ٹائم کی افطاری کا ٹائم کی افطاری کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست جی، رمضان لیکن میں آنیسٹلی جو بچوں نے پڑھی ہے نا وہ بہت اچھی پڑھی، اور آپ نے بہت اچھا اس کو کمپوز کیا ہوا ہے۔ بچوں سے ہم گپ شپ تو اسی طرح سے سلسلہ جو جاری ہے، اور ویسے بھی ہمارے افطار کو اب کچھ ہی وقت باقی بچا ہے، اور وہاں پر بچے آپ کے ماشاءاللہ بچے پورے شرارتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرا مائک جو ہے نا، ان کا مائک ادھر آ گیا جس میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مائک مجھے واپس دے، وہ اصل میں یہ ضد چل رہی ہے، یہ ان کو دے دے، بلکہ میرے پاس تو یہ ہے نا۔ کوئی بات نہیں، ابھی ہم نے بریک پر چلے جانا ہے، پھر بریک میں ہم جو ہے وہ بچوں آپ کو مائک جو ہے وہ آپ کا دیں گے، آپ پھر اس میں اپنے بابا کو خوب سنانا، اور وہ جو تال جو بابا بتا رہے تھے نا کہ یہ تال گا کے اس تال میں سنانا، اس تال میں سنانا، پھر ہم بھی سنیں گے، ہم بھی محظوظ ہوں گے۔ بالکل۔ حسن بھائی یہ بتائیں کہ ابھی چونکہ رمضان چل رہا ہے، بریک سے پہلے بتا بھی رہے تھے کہ کچھ آپ نے وہ کمپوز کی ہیں مزید حمد کے حوالے سے اور عاطف بھائی کے حوالے سے بھی، وہ بتائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جتنے بھی مین سٹریم آرٹسٹ ہیں، میں سب کے لیے گانے بناتا ہوں، میرا سب کے لیے کمپوز بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، گانے بھی بناتا ہوں۔ علی ظفر صاحب کے جتنے بھی سپر ہٹ گانے ہیں، وہ پشتو، سندھی، بلوچی، وہ سب میں نے بنائے تھے۔ پھر ان کی نعت ایک آئی تھی، حمد و نعت آئی تھی، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم بھی کر میرے حال پہ، ہے جو مشکلیں سب ٹال دے، تیرے در پہ ہوں اب میں کھڑا، تو سن لے تو میری دعا، اللہم صلی علی محمد علیہ اللہ۔ یہ بھی میں نے بنائی تھی، اللہ کا شکر الحمدللہ، یہ بھی اللہ نے مجھے یہ عطا کی کہ یہ میرے حصے میں آئی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ابھی ریسنٹلی میرے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، کچھ نجی ٹیلی ویژنز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ابھی ایک بہت ہمارا بہت اچھا ایک کلام ریلیز ہونے والا ہے، وہ غالباً آج یا کل ریلیز ہوگا۔ عاطف اسلم صاحب نے وہ کلام پڑھا ہے، اور اس کی جو دھن ہے وہ میں نے بنائی، اس کی موسیقی میں نے ترتیب دی، اس کو لکھا ہے فاطمہ قیصری صاحبہ۔ وہ جب ہمارا بیفور پارٹیشن وہ دنیا سے چلی گئی تھی، تو ان کے بہت بہت خوبصورت کلام موجود ہیں۔ ارے واہ، تو ان کو کمپوز بریک کے بعد خوش آمدید رمضان الکبیر افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ روزہ افطار ہو چکا ہے، اور افطار کے بعد اب جو ہے وہ تمام لوگ ریلیکس ہو چکے ہیں، کیونکہ سارا دن روزہ، اور آج تو موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آج تو موسم لاہور کے اندر تو بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج کا روزہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔
تو اللہ کرے اللہ کی رحمت اسی طرح سے برستی رہے, موسم جو ہے وہ مزید ٹھنڈا ہوتا رہے, بیچ میں 1-2 دن کے لیے نا تھوڑی سی حدت, مجھے تو ایٹ لیسٹ وہ پیاس تھوڑی سی فیل ہوئی ہے, لیکن آج موسم جو ہے نا وہ اتنا مزیدار ہو گیا, ایک دم سے ریفریش ہو گیا. ایگزیکٹلی. لیکن اب یہ ہے کہ یہ لیٹس سی کتنی دیر تک رہتا ہے, یہ عید تک اگر یہی موسم رہے, عید کے بعد شاید گرمی آ جائے کیونکہ اس کے بعد تو گرمی آنی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ عید تک اگر یہی موسم رہے نا تو ہمارے روزے ٹھنڈے ٹھنڈے گزریں گے اور سحری اور افطار میں مزہ آئے گا. اور دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہمارے گزر چکے ہیں 10-12 روزے, پہلے سٹارٹنگ میں بھی ایسے تھا, گرمی تو آئی نہیں ابھی تک اس طرح سے جیسے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یولی روزوں میں, وہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بڑے زبردست ماشاءاللہ روزے. افطار ڈنر اتنے لوگ آؤٹ ڈور بیٹھ کے افطاریاں, ہم تو جائے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, ہم سیٹ پہ افطار کر رہے ہیں, ہماری کہیں باہر افطار نہیں ہو رہی, لیکن افطار پارٹی دعوتیں ضرور آ رہی ہیں لیکن ہم جا نہیں پا رہے ہیں. کیا کریں, ادھر بھی تو کام کرنا ہے, ادھر بھی تو سب نے مل کر روزہ افطار کرنا ہے. اٹس اے فیملی ایز ویل, یہ بھی ہم لوگ کیمرہ مین, ہم پروڈکشن کی ساری ٹیم, ہم بھی ایک فیملی ہے, اور صرف ہم دونوں نہیں بلکہ ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ کوئی بھی اپنی فیملی کے ساتھ روزہ افطار نہیں کر رہا, سب یہاں پر. اور فضا یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اور ہم اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے, کہ آج ہماری ٹرانسمیشن سے کوئی ایک اچھی بات کسی تک پہنچ جائے, وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ, اور ہمارے سمیت تو انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اور ناظرین آج کی ایک اچھی بات جو ہے وہ میرے دل کی بات بھی ہے کہ جب اچھا وقت ہوتا ہے نا, جو اصل میں اچھا وقت بادلوں کی طرح ہوتا ہے جو سورج کی تپش کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتا, مگر جو برا وقت ہوتا ہے وہ ایسا شفاف شیشہ ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں کے چہروں کو واضح کر دیتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے جو آپ کے حوالے سے خیالات, تصورات, اور میں یوں کہوں گا جو وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں نا, وہ سب کچھ وقت سب سے زیادہ بہتر استاد ہے. یہ تو بات تھی, بہت خوبصورت بات ہے, اور ویسے بھی چڑھتے سورج کو تو ہر کوئی سلام کرتا ہے. جو برے وقت میں ساتھ دے وہ کمال ہے, جو برے وقت میں ساتھ دینا, جس کو پتا ہے کہ اب برا وقت ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اچھے وقت میں شاید ساتھ نہ ہو, جب ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا برا وقت ہے تو شاید سب سے پہلے وہی لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو کہ اچھے وقت میں ہمارے اتنے کلوز نہیں ہوتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اور فضا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسے لوگوں کی ہی کمی ہے کہ برے وقت میں ساتھ کھڑے ہوں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, دیکھ لیں گے, جیسا بھی وقت ہے ساتھ کھڑے ہیں, دیکھ لیں گے, اللہ ساتھ دے رہا ہے. یعنی حوصلہ دینے والے لوگ بہت کم ہیں, اور یقین کریں برے وقت میں کوئی ایک شخص جو حوصلہ ایسا دے دینا کہ یار میں ساتھ کھڑا ہوں, اللہ کام بنا دے گا, دیکھ لیں گے, جو یہ دیکھ لیں گے ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے, بندے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ مشکل میرے ساتھ. ایگزیکٹلی, صرف آپ کا ورڈز ہیں, کوشش کریں کہ آپ کسی کی اچھی یا خوشی میں جائیں یا نہ جائیں, کسی کے غم میں ضرور جائیں, وہ ہمیشہ یاد بھی رہتا ہے. ایگزیکٹلی, جو خوش والی ہوتی ہے نا موقع, اس میں تو شاید پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کسی کو کون آیا کون نہیں آیا. جو غم کے موقع ہوتے ہیں نا, اس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے. تو کوشش کریں کہ جب غم کوئی کسی پر آئے, کسی پر برا وقت آئے, اللہ نہ کرے کسی پر آئے, اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمت برسائے. لیکن وقت جو ہے نا وہ لائف از آل اباؤٹ اپس اینڈ ڈاؤنس, تو کسی پر کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. nothing is constant but change پرماننٹ ہے. آپ پہ خوشی بھی ہر وقت نہیں رہنی, آپ پہ غم بھی ہر وقت نہیں رہنا ہے. تو کوشش کریں اپنے ارد گرد, سب کا تو نہیں آپ کر سکتے, لیکن جو آپ کے امیڈیٹ فیملی ہے, جو آپ کے سب سے کلوز ہیں, جن کا آپ سے روز سامنا ہونا ہے, ان کے برے وقت میں ضرور. اور خاص طور پر فضا کسی کے غم پر خوش نہ ہو, یہ بڑا ضروری ہے. کسی کی کوئی پریشانی کو دیکھیں, اپنے دشمن کی بھی میں یوں کہوں گا, اگر آپ اس کو پریشانی میں دیکھیں, مشکل میں دیکھیں, تو اس کے لیے آپ خیر کا سبب بنیں. اور کسی کو غم میں دیکھ کے خوش نہ ہوں, یا غم میں دیکھ کے یہ نہ دیکھیں, یہ نہ کہیں کہ ہاں دیکھو اس پر ایک برا وقت آ گیا ہے اور یہ بڑی باتیں کرتا تھا, اور یہ بڑا عام ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ بڑی ہواؤں میں پھرتا تھا, ہواؤں میں اڑتا تھا, تو اب اس پہ برا وقت آ گیا. یہ بڑا برا فعل ہے, بڑا برا عمل ہے. لوگوں کے لیے دعا گو رہا کریں. اگر کسی پہ برا وقت آتا ہے تو اس کے لیے وہ آزمائش ہے, پتہ نہیں وہ اللہ کے کتنا قریب ہے, اللہ جانتا ہے. اور وہ آزمائش تو ویسے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو قریب کرتی ہے. برا وقت اور آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب لانے کے لیے کرتا ہے. تو اسی اچھی نوٹ کے ساتھ, اسی اچھی گفتگو کے ساتھ, دعا کے ساتھ, امید کے ساتھ کہ کوئی ایک بندہ بھی جس کو ہماری باتیں اگر دل سے ہم نے کی ہیں تو کسی ایک کے بھی دل تک پہنچ جائیں, تو یہی اللہ تعالیٰ کو. یہ ہماری باتیں سکرپٹڈ نہیں ہے, یہ ہم اپنے دل سے کر رہے ہیں. یہ ایسا کچھ نہیں ہے, سکرپٹڈ نہیں ہے, یہ سب کچھ فی البدی ہے, اور جو بس عطا ہوتی ہے پھر ہم لوگ بول دیتے ہیں. اور یہی خوبصورت سما باندھنے کے لیے عمران راحت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم اپنی جو پروگرام کی کلوزنگ ہے, آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی, اور ان کے کلام کے ساتھ جو ہے ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے, اور آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.